پولیس کی بات نہیں کرتا، MNA کی MPA کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں، ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ دکھایا، ہمیں بتلایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ وہ جب نماز کی امامت کرتے نا، بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا۔ تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں، نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ، تو آپ فرماتے تمہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں نا، جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے، بیویوں کا بھی پتہ ہے۔ تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے، آج ذرا آپ بات تو کریں، معاملہ کیا ہے، وہ کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا، بے اولاد تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ تو وہ گیا، اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی، مکان بنا لیا، نکاح کر لیا۔ پہلی بیوی کو بتا نہ سکا۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں، انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے، ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے۔ یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی، تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے، خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے، وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد، تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔ خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔
इद्दत गुजरते इसने 2 सवारियों का बंदोबस्त किया, उस जासूस को साथ लिया और उस बीबी के पास पहुंची जो मुल्क शाम रहती थी। अल्लाह करे आपको समझ आए। और भाई ये किरदार मुसलमानों का है। हम आजकल पता क्या समझते, कहते हो वो तो बड़े लोग थे। वो बड़े लोग नहीं थे, वो मुसलमान लोग थे। उनके नाम के साथ वही लफ्ज लगता है जो हमारे नाम के साथ लगता है। वो भी नमाजी थे, हाजी थे, वो सारा कुछ थे। बस हमने ना कह दिया दिल्ली दूर, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। उसने सारा कुछ रखा, जासूस को साथ लिया और शाम, मुल्क शाम पहुंच गई। उस खातून को तलाश किया और तलाश करके कहने लगी, जमाना नहीं जानता कि तू भी वारिस है माल की, पर मैं तो जानती हूं ना, मैं तो जानती हूं ना। और यहां तो मियां लोग 2 मरले के लिए जाली कागजात बनवा लेते हैं, कुरान उठा लेते हैं। खातून हो के, शेख हसन कहते हैं औरत हो के, जाके कहने लगी कि ये चूंकि तेरा माल है तो मैं आधा लेके आई हूं, आधी वारिस तू है और आधी वारिस तो रख अपना माल। उस खातून ने आगे बढ़ के अपनी सौकन को गले से लगाया और कहने लगी, बीबी अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी उसी रब की बारगाह में सजदा करती हूं, मैं भी उसी मालिक से डरती हूं, मैं भी उसी करीम की मानने वाली। का क्या मतलब? कहने लगी, मेरा शौहर अब के जब आया था ना मुल्क शाम तो बीमार होके आया था और बगदाद के तबीबों ने उसे बताया था कि अब तू बचेगा नहीं। तो वो जब वापस जा रहा था तो मुझे कुछ पैसे भी दे गया था, ये मकान भी मेरे नाम कर गया था और मुझे तलाक भी दे गया था और कह गया था मर्दी का निकाह कर ले। वो चूंकि मुझे फारिग कर गया था, अब इस माल में से मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये सारा ही तेरा है। अब मेरा इसमें से कोई हिस्सा नहीं, तू रख ले, सारा ही तेरा है। शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते कि मैं मौलवी और मुफ्ती होके, मैं पीर और सूफी होके, उन 2 बीबियों से मैंने बड़ा सीखा है। लिहाजा जब भी दुआ करता हूं पहले उन 2 औरतों के लिए दुआ करता हूं, पहले उनके लिए। जिन लोगों के दिलों में खौफ खुदा होता है वो सजे हुए होते हैं, वो संवरे हुए होते हैं, वो दयानतदार होते हैं, वो अपने छोटे छोटे से मकान पर बड़े खुशहाल होते हैं। उनकी नजरें अगर कभी जाती हैं तो खुदा की रहमत पर, किसी की जेबों पर उनकी नजरें कभी नहीं जाती। वो मेरे भाई लुकमा हराम आ जाए तो रात उन्हें नींद नहीं आती। वो लोग थोड़ी सी आमेजश भी अपने बच्चों को खिलाना जुर्म समझते हैं। आज हर घर से चीखने की आवाज आती है, हर एक को डरावने ख्वाब आते हैं, हर आदमी सहमा और सिमटा हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे।